بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت اگر 4 چیزوں کا استعمال کرتی ہے تو اس کی عبادت کبھی بھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتی، چاہے وہ بیت اللہ کی مقدس دیواروں کے پاس کھڑی ہو کر فرائض ادا کرے، چاہے مسجد الحرام کے صحن میں بیٹھ کر تہجد کی راتیں گزارے، چاہے وہ دن رات تسبیحات میں غرق رہے، چاہے اس کی پیشانی فرش پر رگڑتی رہے یا اس کی انگلیاں ذکر کے موتیوں سے زخمی ہو جائیں، پھر بھی اس کی دعائیں عرش تک نہیں چڑھتی۔ یہ بات سن کر دل کو عجیب لگتا ہے، لیکن یہ کڑوی سچائی ہے کہ 4 ایسی عادات ہیں جو عورت کے اندر گھس کر اس کی نیکیوں کو بے اثر بنا دیتی ہے۔ بعض خواتین ساری عمر مسجدوں میں جھکتی رہتی ہیں، قرآن کی آیات سے ان کی زبانیں تر ہو جاتی ہیں، نوافل کی ادائیگی سے ان کی راتیں روشن ہو جاتی ہیں، مگر ان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 4 عادتیں ان کی روح میں سرایت کر چکی ہوتی ہیں۔ یہ 4 ایسے زہریلے رویے ہیں جو عورتیں بے دھڑک اپنا لیتی ہیں اور پھر ان کی توبہ کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ غور کرو، اگر کوئی خاتون مدینہ منورہ کے سبز گنبد کے نیچے بیٹھ کر بھی ذکر کرے، مکہ مکرمہ کے صحن میں کھڑی ہو کر بھی رکوع کرے، ساری زندگی اللہ کے نام پر آنکھیں نم کرے، پھر بھی اس کی نیکیاں رد ہو جائیں، تو آخر کون سی 4 چیزیں ہیں جو اس کی روح کو آلودہ کر چکی ہیں؟ یہ وہ رویے ہیں، یہ وہ اندرونی غذائیں ہیں جو نہ صرف جسم کو بلکہ دل کی پاکیزگی کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ 4 عادتیں عبادت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا عبادت صرف الفاظ اور حرکات کا مجموعہ ہے؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے صرف وضو کافی ہے یا دل کی نیت بھی خالص ہونی چاہیے؟ ان 4 چیزوں کا مزہ تو لمحاتی ہوتا ہے، مگر ان کا اثر پوری حیات پر چھا جاتا ہے۔ پھر دعا کا اثر دل تک نہیں پہنچتا، توبہ کی آواز عرش تک نہیں گونجتی اور سجدوں کی گرمی روح تک نہیں سرایت کرتی، کیونکہ اگر یہ 4 زہریلے رویے اندر اتر چکے ہوں تو چاہے وہ دن بھر نوافل ادا کرے یا رات بھر قیام کرے، اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ اب پوچھنے والا سوال یہ ہے کہ وہ 4 عادتیں کیا ہیں جو نیکیوں کو مردار بنا دیتی ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ کون سے رویے اندر سے عبادت کو بے روح کر دیتے ہیں؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں عورت کو صرف کانوں سے نہیں بلکہ روح سے سننا پڑے گا، کیونکہ جو آگے بیان ہونے والا ہے وہ صرف کہانی نہیں بلکہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ معزز سامعین، یہاں میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں، اسے ضرور غور سے سنیے گا۔ ایک مشہور تعلیمی مرکز نے نوکری کا اعلان کیا کہ انہیں خواتین ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ شہر بھر سے سینکڑوں امیدواروں نے فارم جمع کروائے اور ایک دن سب کو انٹرویو کے لیے طلب کیا گیا۔ ہال کے باہر خواتین کی لمبی قطار تھی، کچھ اپنے دستاویزات سنبھالے بیٹھی تھیں، کچھ دعائیں پڑھ رہی تھی اور کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک خاتون ادارے میں داخل ہوئی۔ اس نے نہ تو گیٹ کیپر سے پوچھا، نہ استقبالیہ پر رک کر معلومات لی، نہ قطار میں کھڑی ہوئی، بلکہ سیدھا انٹرویو والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی۔ گویا سارا ماحول اسی کے لیے تیار تھا۔ انٹرویو لینے والے پینل کے 4 اراکین نے اس کی اس حرکت پر تعجب کا اظہار کیا، لیکن خاموشی سے اسے نشست کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا سوال پوچھا گیا، آپ آج کس قسم کی چیز استعمال کر کے آئی ہیں؟ خاتون نے فخری انداز میں کہا، ابھی مشہور فاسٹ فوڈ کھا کر سیدھا یہاں پہنچی ہوں۔ دوسرے ممبر نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ جو آپ کا انداز ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ اس نے مغرور لہجے میں جواب دیا، یہ میرا ذاتی سٹائل ہے جو لاکھوں کی مالیت کا ہے، میں نے خاص طور پر تیار کیا ہے۔ تیسرے نے اس کے برتاؤ پر تبصرہ کیا، آپ کا یہ طرز عمل کس چیز سے متاثر ہے؟ اس نے شان سے کہا، یہ میرے اعلیٰ ذوق کا نتیجہ ہے جو ملک کے بہترین برانڈ سے لیا گیا ہے۔ چوتھے ممبر نے پوچھا، آپ کی یہ سوچ کس چیز کی عکاسی کرتی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ میری اعلیٰ تربیت کا حصہ ہے۔ پینل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک نے آہستہ لیکن تیز لہجے میں کہا، آپ نے جو چیز استعمال کی ہے یہی وہ زہریلی عادت ہے جس کے بعد نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ نیکیاں اوپر جاتی ہے۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ دوسرے ممبر نے سنجیدگی سے کہا، ایسی خاتون اگر مسجد نبوی میں بھی عبادت کرے، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر بھی فرائض ادا کرے، ساری زندگی نوافل میں گزاریں، پھر بھی اس کی نیکیاں واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔
تیسرے نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہم اپنے ادارے میں ایسی ٹیچر کو داخل نہیں ہونے دیں گے جو 4 چیزوں کا استعمال کر کے ہمارے طلباء کو پڑھائے، کیونکہ یہ 4 چیزیں استعمال کرنے والی عورت کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ 4 چیزیں استعمال کرنے والی عورت کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے ریاکاری کا زہر، جو دکھاوے کی شکل میں نگل لیا جاتا ہے۔ یہ وہ پھیلی عادت ہے جو عورت کی نیکیوں کی روشنی کو اس کی نیت تک پہنچنے سے پہلے ختم کر دیتی ہے۔ یہ زہریلا رویہ نہیں، بلکہ وہ اندرونی رویہ ہے جو ظاہری چمک دمک میں چھپا ہوتا ہے مگر روح کی پاکیزگی کو آلودہ کر دیتا ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ یہ وہ نازک زہر ہے جسے عورت دکھاوے، شہرت یا ظاہری تعریف سمجھ کر اپنا لیتی ہے، لیکن یہ دکھاوا نہیں بلکہ وہ آگ ہے جو خلوص کی آواز کو دبا دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ یہ عادت اس کی روح کو اندر سے خالی کر چکی ہوتی ہے۔ ریاکاری کیسے اپنائی جاتی ہے؟ یہ براہ راست نہیں آتی بلکہ اعمال سے سرایت کرتی ہے۔ جب عورت اپنی عبادت کو لوگوں کی نظر میں لانے کے لیے کرتی ہے، جب وہ اپنے نماز، روزے، حجاب یا صدقے پر لوگوں کی تعریف کی طلبگار ہوتی ہے، جب وہ سوچتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعریف کریں، تو سمجھ لو کہ اس نے ایک اور زہریلی عادت اپنا لی ہے۔ ایسے لوگ عبادت تو کرتے ہیں مگر ان کی نیت لوگوں کی طرف جھکتی ہے۔ ایسے لوگ سجدے تو کرتے ہیں مگر دل کی آنکھ لوگوں کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ نوافل ادا تو کرتے ہیں مگر یہ ان کا دکھاوا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، چاہے جسم ہی جھکا ہو۔ جب عورت اپنی نیکیوں کو شہرت کا ذریعہ بنا لے تو وہ حقیقت میں اللہ کی عبادت نہیں بلکہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں عبادت کی شکل تو باقی رہتی ہے مگر خلوص غائب ہو جاتا ہے۔ دکھاوے کی یہ خواہش جب دل میں پنپتی ہے تو نیکیوں کی ٹھنڈک وہاں نہیں پہنچتی۔ مقابلے کی یہ عادت جو روح کو تاریک کرتی ہے، یہ مقابلہ اللہ کی رضا میں نہیں بلکہ لوگوں کی نگاہوں میں ہوتا ہے۔ فلاں کی عبادت کیسی، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ کیوں؟ اس کی نماز، اس کا حجاب، اس کا صدقہ، اس کی تلاوت، سب کو دیکھ دیکھ کر حسرت کی آگ میں جلنا، یہ وہ عادت ہے جو عورت بار بار اپناتی ہے اور نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ اس کی نیکیاں بھی جل رہی ہیں۔ جب ریاکاری عبادت کو بھی متاثر کرے تو وہ محض ایک ظاہری رسم بن جاتی ہے۔ دکھاوے کی یہ لذت جو توبہ کے پروں کو جلا دیتی ہے، میں سب سے زیادہ نیک ہوں، میں سب سے زیادہ عبادت کرتی ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ کے قربت میں ہوں، یہ سب جملے ظاہری چمک لگتے ہیں مگر اندر سے تاریکی پھیلاتی ہیں۔ ریاکاری عورت کو یہ وہم دے دیتی ہے کہ اس کی عبادت کامل ہے مگر یہ زہر اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کسی کی تعریف برداشت نہ کرنا، یہ سب وہ عادتیں ہیں جو روح کو آلودہ کر دیتی ہیں اور نیکیوں کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں تو اتنی عبادتیں کرتی ہوں، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، تسبیحات میں دل کیوں خالی ہے، میں اللہ کے سامنے جھکتی ہوں، امن کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ریاکاری عبادت کو لوگوں کی طرف موڑ دیتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں اس نیکی پر دکھاوا کا نشان ہے، اسے واپس لوٹا دو۔ 4 چیزیں استعمال کرنے والی عورت کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے دوسری چیز ہے حسد کی آگ جلانا۔ یہ وہ حرام عادت ہے جسے نہ دیکھا جاتا ہے نہ چھوا جاتا ہے مگر دل کی گفتگو اور خیالوں کا وہ زہریلا شعلہ ہے جسے اپنانے سے عورت کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی نیکیاں جل رہی ہیں۔ کچھ خواتین زبان سے کچھ نہیں کہتی مگر ان کی دل کی بھٹی میں دوسروں کی خوشیاں، کامیابیاں اور نعمتیں مسلسل جل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کسی کے پیٹھ پیچھے کیا سوچ رہی ہیں یہ مسئلہ نہیں، اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ دل میں کیا پکا رہی ہیں۔ جس کے خیالوں میں دوسروں کی خوشحالی کی آگ سلگتی رہے، اس کی نیکیوں کی روشنی آسمان تک کیسے پہنچے گی؟ حسد صرف ایک خیال ہی نہیں بلکہ دل میں بویا گیا وہ کانٹا ہے جو نیتوں کی بنیاد کو کمزور کر دیتا ہے۔ کچھ خواتین زبان بند کر کے بیٹھتی ہیں مگر اندر سے اپنی بھابھی، پڑوسن، بہن یا دوست کی خوشیوں کو جلاتی رہتی ہیں۔ وہ سب کچھ دل میں پکا لیتی ہیں جو کہتی نہیں مگر فرشتے دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور جب فرشتے لکھتے ہیں تو نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے، چاہے باقی عبادتیں سمندروں جتنی کیوں نہ ہوں۔ پھر تجسس کی عادت جو دل کی دیواروں کو گندے خیالوں سے بھر دیتی ہے۔ کسی کی زندگی کے راز کیا ہیں، کسی کی کامیابی کیسے ہوئی، کس نے کس سے ملاقات کی، کس کی اولاد کامیاب کیوں ہے،
کون کہاں سفر کر رہا ہے، کسی نے کیا حاصل کیا، اس کی دولت کہاں سے آئی، یہ سوال نہیں، یہ وہ زہریلی آگ ہیں جو جل کر عورت کی عبادت کی روشنی بجھا دیتی ہے۔ ایسی عورت جب مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کا دل اللہ کی یاد میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کی فلم چلا رہا ہوتا ہے۔ حسد کی یہ شعلہ جو اللہ کی قسم نیکیوں کے دفتر کو جلاتی ہے، جب وہ سوچتی ہے میں تو کچھ نہیں کر رہی مگر لوگ ایسے ہیں جیسے جملوں سے حسد کو سجاتی ہے، تو دراصل وہ دل کی گہرائی سے یہ آگ بھڑکا رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت اگر لاکھوں رکعتیں ادا کر لے پھر بھی اس کی نیکیاں عرش تک اس طرح نہیں جاتی جس طرح دھواں پھولوں کے پاس نہیں ٹھہرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ حسد اپنے بھائی کی خوشی کو جلانے جیسا ہے، اور یہ عورت صرف جلاتی نہیں، اسے دیکھ دیکھ کر مزہ بھی لیتی ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنی نیکیوں کا جنازہ خود جلا رہی ہے۔ اس کی تلاوت سے پاکیزگی نہیں ٹپکتی، حسد کی آگ بھڑکتی ہے، اس کے الفاظ نہیں، اس کی نیتوں میں جلن ہوتی ہے۔ یاد رکھو، عبادت اس دل سے ہوتی ہے جس میں دوسروں کی خوشیوں کی آگ نہ سلگ رہی ہو۔ حسد کی لکڑیاں، تجسس کے شعلے اور جلن کی راکھ جب دل کی بھٹی میں جلتی ہیں تو نیکیوں کی روشنی وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت اگر مسجد الحرام میں بھی جائے تو اس کی عبادتیں آسمان تک نہیں چڑھ سکتیں، کیونکہ وہ اللہ سے کم اور مخلوق کی خوشیوں سے زیادہ جڑی ہوتی ہے۔ تو سن لو، دوسروں کی خوشی کو چاہے زبان سے نہ جلایا جائے، خیالوں میں اسے بھسم کرنا بھی نیکیوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو آہستہ آہستہ روح کو بھسم کر دیتی ہے۔ ایسی عورت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، سجدے نہیں چڑھتے اور نیکیاں نہیں چلتی، کیونکہ اس کی نیت کا دفتر حسد کی راکھ سے بھرا ہوتا ہے۔ 4 چیزیں استعمال کرنے والی عورت کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے تیسری چیز ہے غصے کی تیزابی عادت۔ یہ تیسری مہلک عادت ہے، بظاہر بے اثر مگر اتنی شدید کہ فرشتے اسے رد کر دیتے ہیں۔ غصے کی عادت جو روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتی ہے اور روح کو چیرتی رہتی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جو اللہ کی تقسیم پر صبر کے بجائے غصے کا جام پی لیتی ہے اور سکون کا پیالہ پھینک دیتی ہے۔ اس کا دل اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو دیکھتا نہیں، صرف مسائل گنتا رہتا ہے۔ جس رشتے میں رہتی ہے اسے زنجیر سمجھتی ہے، جس ساتھی کے ساتھ زندگی ملی اس میں شکر کا ایک قطرہ نہیں مگر غصے کے طوفان بھرے پڑے ہیں۔ اس کی زندگی نئی ہو یا پرانی، خوشیاں حقیقی ہوں یا مصنوعی، وہ مطمئن نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر ایک مسلسل تیزاب سے اپنی ہی نصیب کو گلا رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت جب عبادت کرتی ہے تو مصلی پر کھڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنے حالات پر غصے کی آگ بھڑکاتی کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی تکبیر میں سکون کی خوشبو نہیں بلکہ غصے کا شور ہوتا ہے۔ وہ دعا نہیں کرتی، شکایتیں کرتی ہے۔ وہ رکوع میں جھکتی نہیں، حالات سے لڑتی ہے، اور جب فرشتے اس کی نیکیوں کو دیکھنے آتے ہیں تو اس کے اعمال سے غصے کی بو اٹھتی ہے اور وہ عبادت ایسے واپس لوٹائی جاتی ہے جیسے کوئی خط غلط پتے پر بھیج دیا جائے۔ غصہ ایسی چوٹ ہے جو دل کی بنیاد کو کمزور کر دیتی ہے۔ باہر سے مضبوط ایمان، اندر سے جلتا ہوا غصہ۔ یہ عورت اپنے رب کی تقسیم پر غصہ کرتی ہے۔ کہیں قسمت نے دھوکہ دیا، کہیں وقت نے ساتھ نہیں دیا، کہیں حالات نے دکھ دیا۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ جس ذات نے اسے زندگی دی وہی امتحان بھیج رہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کروڑوں لوگ اس کی زندگی کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس سے وہ غصہ کرتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ عبادت اس کی دل کی نہیں ہوتی جس نے صبر کی زبان کاٹ دی ہو۔ غصہ صرف ایک جذبہ نہیں، یہ توبہ کی دیوار میں شگاف ہے۔ غصہ وہ تیزاب ہے جو نیکیوں کو کپڑوں کو گلا دیتا ہے۔ غصہ کرنے والی عورت جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھلنے کے بجائے بند رہتے ہیں۔ اللہ اس دل کو قبول نہیں کرتا جو ہر چیز کو امتحان سمجھ کر غصہ کرتا ہے۔ ایسی عورت سکون ملے تو کہتی ہے عارضی ہے، دکھ ملے تو کہتی ہے کیوں ہے۔ خوشیوں کو اپنے نصیب کا حصہ نہیں بلکہ اتفاق سمجھتی ہے۔ پھر پوچھتی ہے کہ میری عبادت قبول کیوں نہیں ہوتی۔ وہ خود اپنی توبہ کو غصے میں جلا دیتی ہے اور سمجھتی پھرتی ہے کہ قسمت نے اسے ٹھکرا دیا۔ ہر چیز پر غصہ کرنا یہ صرف جذباتی گناہ نہیں، یہ دل کے اندر لگا ہوا تیزابی بم ہے۔ کچھ خواتین اپنی بہن کو دیکھ کر اپنی زندگی پر غصہ کرتی ہے، کسی کی خوشی سنیں تو اپنے حالات پر شکایت کرتی ہیں،
کسی کا رشتہ اچھا دیکھیں تو اپنے کو برا کہتی ہیں، کسی کی کامیابی دیکھیں تو اپنے کو ناکام کہتی ہیں۔ یہ غصہ وہ براہ راست نہیں کرتی، اپنے سینے میں اتارتی ہیں۔ ایسی سوچ جب عورت کے اندر بسی ہو تو اس کے رکوع زمین سے اوپر نہیں جاتے، وہ خلوص نہیں کرتی، وہ لڑتی ہے، وہ نیکی نہیں کرتی، وہ غصے کی ورزش کرتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا، اور اگر غصہ کرو گے تو میرا حساب شدید ہے۔ اب سوچ لو، جو دل اپنی ہی حالت پر غصہ کرے اس پر عبادت کا نور کیسے اترے گا؟ ایسی عورت کی عبادت کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اللہ کے سامنے شکر گزار نہیں بلکہ ایک ناراض روح کی طرح کھڑی ہوتی ہے جسے رب کی تقسیم پر غصہ ہے۔ اس کی تلاوت میں خلوص نہیں، غصے کا زہر بھرا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر سکون نہیں مانگتی بلکہ اپنے حالات پر شکایتیں کرتی ہیں۔ وہ اپنے نصیب پر نظر نہیں ڈالتی، دوسروں کی زندگیوں پر غصے کی تلوار چلاتی ہے اور اپنے رکوع کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی رہتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو نیکی کرتی ہے مگر دل میں غصے کا پردہ لپیٹ کر۔ وہ رکوع کرتی ہے مگر رکوع کے اندر صبر کی رگ کٹی ہوتی ہے، اور جس دل کی رگیں صبر کٹ جائیں اس کی عبادت اللہ تک نہیں پہنچتی، چاہے وہ کتنی ہی بار قبلہ رو ہو کر کھڑی ہو۔ 4 چیزیں استعمال کرنے والی عورت کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے چوتھی چیز ہے دنیا کی محبت کا نشہ۔ یہ چوتھی مہلک عادت ہے جو بظاہر میٹھی لگتی ہے مگر اتنی زہریلی کہ فرشتے اسے لوٹا دیتے ہیں۔ دنیا کی محبت، یہ عادت جو مال، شہرت اور آزمائشوں سے پیدا ہوتی ہے اور روح کو جکڑ لیتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو اللہ کی یاد سے پہلے دنیا کی چمک دمک کو دل میں بسا لیتی ہے اور آخرت کا خیال بھلا دیتی ہے۔ اس کا دل اللہ کی نعمتوں کو نہیں دیکھتا، صرف دنیاوی خواہشات گنتا رہتا ہے۔ جس گھر میں رہتی ہے اسے آسائشوں کی کمی کا شکار سمجھتی ہے۔ جس دولت سے نوازا گیا اس میں شکر نہیں مگر مزید کی ہوس بھری ہوتی ہے۔ اس کے زیورات چاہے قیمتی ہو یا سادہ، وہ مطمئن نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر ایک مسلسل نشے سے اپنی ہی آخرت کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت جب نماز پڑھتی ہے تو مصلی پر کھڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنی دنیاوی خواہشات پر غور کرتی کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی تکبیر میں اخلاص کی خوشبو نہیں بلکہ ہوس کا دھواں ہوتا ہے۔ وہ دعا نہیں کرتی، دنیاوی مطالبے کرتی ہے۔ وہ سجدے میں جھکتی نہیں، دنیا کی چمک سے جڑی رہتی ہے، اور جب فرشتے اس کی عبادت کو دیکھنے آتے ہیں تو اس کے اعمال سے دنیا کی محبت کی بو اڑتی ہے اور وہ نیکی ایسے واپس لوٹائی جاتی ہے جیسے کوئی تحفہ غلط ہاتھوں میں پہنچ جائے۔ دنیا کی محبت ایسی چوٹ ہے جو دل کی بنیاد کو کمزور کر دیتی ہے۔ باہر سے عبادت گزار، اندر سے ہوس زدہ۔ یہ عورت اپنے رب کی رضا پر دنیا کی چمک کو ترجیح دیتی ہے، کہیں مال کی ہوس، کہیں شہرت کی خواہش، کہیں آسائشوں کی طلب۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ جس ذات نے اسے دنیا دی وہی آخرت بھی دے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اربوں لوگ اس کی آسائشوں کو حسرت سے دیکھتے ہیں جسے وہ مزید چاہتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ عبادت اس کی دل کی نہیں ہوتی جس نے آخرت کی یاد بھلا دی ہو۔ دنیا کی محبت صرف ایک خواہش نہیں، یہ نیکی کی چھت میں شگاف ہے۔ دنیا کی محبت وہ نشہ ہے جو عبادت کے کپڑوں کو چیر دیتا ہے۔ ہوس کرنے والی عورت جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھلنے کے بجائے بند رہتے ہیں۔ اللہ اس دل کو قبول نہیں کرتا جو دنیا کو اللہ سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ ایسی عورت دولت ملے تو کہتی ہے مزید چاہیے، نقصان ہو تو کہتی ہے کیوں ہوا۔ آسائشوں کو اپنے نصیب کا حصہ نہیں بلکہ حق سمجھتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ میری نیکی قبول کیوں نہیں ہوتی۔ وہ خود اپنی عبادت کو ہوس میں ڈبو دیتی ہے اور سمجھتی پھرتی ہے کہ قسمت نے اسے چھین لیا۔ ہر چیز کو مزید چاہنا یہ صرف دنیاوی گناہ نہیں، یہ دل کے اندر لگا ہوا نشیلی سوئی ہے۔ کچھ خواتین اپنے دوست کو دیکھ کر اپنی دولت پر ہوس کرتی ہیں۔ کسی کی شہرت سنیں تو اپنے کو کم سمجھتی ہیں، کسی کا گھر دیکھیں تو اپنے کو حقیر کہتی ہیں، کسی کی آسائش دیکھیں تو اپنی کو ناکافی کہتی ہیں۔ یہ ہوس وہ براہ راست نہیں کرتی، اپنے سینے میں اتارتی ہیں۔ ایسی سوچ جب عورت کے اندر بسی ہو تو اس کے سجدے زمین سے اوپر نہیں جاتے۔ وہ اخلاص نہیں کرتی، وہ ہوس کرتی ہے، وہ عبادت نہیں کرتی، وہ دنیاوی ریاضت کرتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے فرمایا دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے دور کر دیتی ہے، اور اگر تم آخرت چاہو گے
تو میں عطا کروں گا۔ اب سوچ لو، جو دل دنیا کی چمک کو نکل جائے اس پر نیکی کا نور کیسے اترے گا؟ ایسی عورت کی نیکی کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اللہ کے سامنے اخلاص سے نہیں بلکہ ایک ہوس زدہ روح کی طرح کھڑی ہوتی ہے، جسے رب کی رضا پر دنیا کی ہوس ہے۔ اس کی تلاوت میں خلوص نہیں، ہوس کا نشہ بھرا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر آخرت نہیں مانگتی بلکہ دنیا کی چمک مانگتی ہے۔ وہ اپنے حال پر نظر نہیں ڈالتی، دوسروں کی آسائشوں پر ہوس کی نگاہیں دوڑاتی ہے اور اپنے سجدوں کے راستے میں دیوار کی طرح کھڑی کر دیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو نیکی کرتی ہے مگر دل میں دنیا کا پردہ لپیٹ کر، وہ سجدہ کرتی ہے مگر سجدے کے اندر اخلاص کی رگ کٹی ہوتی ہے، اور جس دل کی رگ اخلاص سے کٹ جائے اس کی نیکی اللہ تک نہیں پہنچتی، چاہے وہ کتنی ہی بار مسجد کی سمت رخ کر کے کھڑی ہو۔ سو کہہ دو اسے اپنی روح سے دنیا کی محبت نہ نگلنے دو، ورنہ تمہاری نیکی بھی تمہارے دل میں اٹک جائے گی اور بارگاہ الہی کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ رب العزت، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیری ہی پناہ کے طلبگار ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے دلوں سے ریاکاری، حسد، غصہ اور دنیا کی محبت کے ہر ذرے کو جڑ سے اکھاڑ دے جو ہماری نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری رضا کے لیے جیتے ہیں۔ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری رکوع میں خلوص ڈال دے، ہماری توبہ کو آسمان تک پہنچنے والی روشنی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ان بندوں میں شمار کر جو مخلوق کو نہیں تجھے خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ظاہر اور ہماری باطن کو پاک کر دے۔ یا رب، ہمیں اخلاص کی چادر اوڑھا اور ہوس کی آگ سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔